اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ قرآن کریم میں غور و فکر کرنے والے انسان کے لیے لازمی ہے کہ وہ یہ سمجھ لے کہ قرآن کریم کیا ثابت کرتا ہے، کس چیز پر رد کرتا ہے۔ تو قرآن کریم کی بنیادی مضامین میں سے سب سے پہلا مضمون جس کو قرآن کریم ثابت کرتا ہے وہ توحید ہے، اور توحید کے مقابل شرک کو اپنے تمام اقسام کے ساتھ قرآن کریم رد کرتا ہے۔ توحید کا معنی یہ بیان ہوا تھا، اعتقاد و عدم شریک فی الالوہیت و خواصہا، عدم شریک کا عقیدہ رکھنا اللہ کی الوہیت میں اور اس کے خواص میں، جس کی تفصیل یہ ہے کہ ایک انسان یہ عقیدہ رکھے گا کہ اللہ کی ذات موجود ہے، جو اللہ کے وجود کا انکار کرے وہ دہری ہے، اور پھر یہ عقیدہ رکھے گا کہ اللہ ایک ہے، جو دو خداؤں کا عقیدہ رکھتے ہیں وہ مجوس ہے، اور پھر یہ عقیدہ رکھے گا کہ اللہ کی صفات خاصہ میں کوئی شریک نہیں ہے۔ تو جو اللہ کی صفات خاصہ میں غیر کو شریک کرتا ہے وہ مشرک کہلاتا ہے۔ اور توحید کا مسئلہ بڑا اہم ہے، قرآن کریم نے اس کو اہمیت دی ہے، ہر پیغمبر نے اس کو بیان کیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو مختلف اسالیب و پیرائے میں بیان کیا ہے۔ علماء انبیاء علیہ السلام کے وارث ہے، تو یہ بھی اپنے بیانات میں، اپنی تقریروں میں توحید کو اہمیت دیں گے، اور اپنے اصلاحی بیانات کے نصاب میں توحید کو بھی شامل کریں گے، تاکہ مسلمان کو سب سے زیادہ اس بات کی ضرورت ہے کہ وہ توحید سمجھ لے اور توحید کا عقیدہ اس کا درست ہو جائے۔ توحید اس وقت تک سمجھ میں نہیں آ سکتی، اس کی وضاحت نہیں ہو سکتی جب تک کہ اس کی ضد شرک کو بیان نہ کیا جائے، کیونکہ الاشیاء تعرف باسدادها۔ تو ہم سب سے پہلے شرک کا معنی لغوی بیان کریں گے، اس کا معنی اصطلاحی بیان کریں گے، اور قرآن کریم میں جو شرک کی مذمت اللہ تعالیٰ نے کی ہے وہ بیان کریں گے، اور جو اٹل فیصلے اللہ تعالیٰ نے مشرکین کے بارے میں کیے ہیں اس کی وضاحت کریں گے، اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ شرک کی اقسام بیان کریں گے۔ شرک کا لغوی معنی ہے حصہ، اور شریک کا معنی ہوتا ہے حصہ دار، پارٹنر۔ جیسے ہم کہتے ہیں فلاں شخص فلاں کے شریک کاروبار ہے، یعنی اس کا پارٹنر ہے اور کاروبار بھی اس کا حصہ ہے۔ شرک اس لغوی معنی کے اعتبار سے قرآن کریم میں کئی مقامات پر مستعمل ہے۔ سب سے پہلے سورۃ النساء 12 نمبر آیت میں جب اللہ تعالیٰ ماشریک بہن بھائیوں کی اسی ذکر فرماتے ہیں تو فرماتے ہیں فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ وَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ، اگر یہ ماشریک بہن بھائی ایک سے زیادہ ہے تو 1/3 مال میں یہ برابر کے شریک رہیں گے، جتنے حصہ بھائی کو ملے گا اتنے حصہ بہن کو ملے گا۔ تو یہاں شرکاء بمعنی برابر کی حصہ دار، یہ لغوی معنی ہے۔ اس کے بعد پھر یہ سورۃ انعام آیت نمبر 139 کے اندر بیان ہوا ہے، مشرکین کہتے تھے وَقَالُوا مَا فِي بُطُونِ هَذِهِ الْأَنْعَامِ خَالِصَةٌ لِذُكُورِنَا وَمُحَرَّمٌ عَلَىٰ أَزْوَاجِنَا وَإِن يَكُن مَيْتَةً فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاء۔ کہتے تھے یہ جو جانور ہے سائبہ بحیرہ وغیرہ، ان کے پیٹ میں جو حمل ہے، اگر یہ زندہ پیدا ہوگا تو مردوں کے لیے خاص ہوگا، اور اگر یہ مردہ پیدا ہوگا اگر یہ زندہ پیدا ہوگا تو مردوں کے لیے خاص ہوگا، اور محرم علی ازواجنا، عورتوں پر بند ہوگا، کوئی عورت نہیں کھائے گی۔ وَإِن يَكُن مَيْتَةً فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاء، اگر یہ مردہ پیدا ہوگا تو اس میں مرد عورت برابر کی حصہ دار ہوں گے، دونوں کھائیں گے۔ تو یہاں بھی شرکاء لغوی معنی کے اعتبار سے مستعمل ہے۔ تیسرے نمبر پر سورۃ طٰہٰ میں موسیٰ علیہ السلام کی دعا میں جب انہوں نے اپنے بھائی کی پیغمبر ہونے کے لیے دعا مانگی تو اس میں یہ دعا مانگی کہ وَأَخِي هَارُونَ اشدد به ازری
وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي، میرے بھائی ہارون کو بھی پیغمبر بنا دے اور اس کو میرے کار نبوت میں حصہ دار بنا دے۔ وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي 22 نمبر آیت سورۃ طٰہٰ، یہ بھی لغوی معنی ہے۔ اسی طرح سورۃ روم آیت نمبر 28 کے اندر یہ معنی موجود ہے، وہاں اللہ تعالیٰ توحید کی مثال بیان کرتے ہیں کہ هَلْ لَكُم مِّمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِن شُرَكَاءَ فِيمَا رَزَقْنَاكُمْ فَأَنْتُمْ فِيهِ سَوَاءٌ، کیا تمہیں اس بات میں رغبت ہے کہ جو تمہارے غلام ہے وہ تمہاری جائیداد میں شریک ہو جائے، برابر کی حصہ دار بن جائے؟ اسی طرح سورۃ زمر کے اندر بھی 29 نمبر آیت میں لفظ شرکاء لغوی معنی پر مستعمل ہے۔ اللہ وہاں بھی توحید کی مثال بیان فرماتے ہیں، ضرب اللہ مثلا رجلا فیہ شرکاء متشاکسون، اللہ نے ایک شخص کی مثال بیان کی کہ جس میں کئی لوگ حصہ دار ہے، وہ آپس میں ضدی بھی ہے، تو اور ایک شخص ہے وہ خالص ایک کا غلام ہے، ورجلا سلما للرجل، تو دونوں میں بہت بڑا فرق ہے۔ مشرک اور موحد کی مثال اللہ نے بیان کی، تو شرکاء لفظ معنی برابر کی حصہ دار، یہ لغوی معنی ہے شرک۔ اصطلاحی معنی شرک کا یہ توحید کی ضد ہے، اعتقاد الشریک فی الالوہیت و خواصہا، یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ کی الوہیت میں، اس کے خواص میں غیر بھی شریک ہے، کوئی نبی یا ولی یا جن یا فرشتہ یا کوئی پیر فقیر، اور یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ تعالیٰ نے بعض لوگوں کو خلعت الوہیت پہنایا ہے اور وہ اللہ کے نائب ہے اور ہم ان کی بندگی کریں گے اور وہ ہماری درخواست اللہ کو پیش کریں گے۔ شرک کی قباحت اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں جو بیان فرمائی ہے وہ اٹل فیصلے ہیں، اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ مشرک قابل معافی مجرم نہیں ہے، اس کو معاف نہیں کیا جائے گا۔ سورۃ النساء آیت نمبر 48 میں اللہ فرماتے ہیں، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ تعالیٰ یہ کبھی معاف نہیں کریں گے کہ اس کے ساتھ کسی غیر کو حصہ دار بنایا جائے، اس کے علاوہ باقی جتنے گناہ ہیں یہ اللہ کی مشیت پر ہے۔ ومن یشرک باللہ فقد افتری اثما عظیما، اسی سورۃ النساء میں اللہ تعالیٰ نے دوسرا فیصلہ یہ کیا ہے کہ ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا، جس نے شرک کیا، اللہ کے ساتھ غیر کو حصہ دار بنایا اللہ کی صفات خاصہ میں، تو وہ بہت بڑا گمراہ ہے، دور کی گمراہی میں وہ گمراہ ہو گیا۔ 116 نمبر آیت سورۃ النساء میں۔ تیسرے نمبر پر اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ مشرک پر جنت حرام ہے، انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار، سورۃ المائدہ 72 نمبر آیت، بے شک جو شخص اللہ کے ساتھ غیر کو حصہ دار بناتا ہے اللہ نے اس پر جنت کو حرام کی ہے، قد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اور چوتھا فیصلہ اللہ تعالیٰ نے یہ کیا ہے، سورۃ حج آیت نمبر 21، ومن یشرک باللہ فکانما خر من السماء، جس شخص نے شرک کیا، اللہ کے ساتھ غیر کو حصہ دار بنایا، وہ ایسا تباہ و برباد ہے، فکانما خر من السماء، وہ ہے کہ وہ آسمان سے گر پڑا، فتخطفہ الطیر، پھر پرندے اس کو اچک لیتے ہیں، او تہوی بہ الریح فی مکان سحیق، یا ہوا اس کو کسی دور مقام پر پھینک دیتی ہے۔ یعنی ایک مثال ہے، اس سے اللہ تعالیٰ نے یہ بات سمجھائی ہے کہ جب انسان موحد ہوتا ہے تو اتنا اونچا ہوتا ہے جیسے آسمان پر، اور جب وہ شرک کرتا ہے تو وہ بلندی سے گر جاتا ہے، اور جب انسان مشرک بنتا ہے تو وہ پھر علماء سوء اور پیران ضلالت کے ہتھے چڑھتا ہے، فتخطفہ الطیر، پرندے اس کو اچک لیتے ہیں، تو پرندوں سے مراد وہ علماء سوء ہے
اور وہ گمراہ پیر ہے جو اس شخص کے مال، اس کی عزت اور اس کے مال عزت آبرو سے کھیلتے رہتے ہیں. جیسے کہ مردار کے اندر ہر مردار خور جانور کا حصہ ہوتا ہے، وہ سکھاتا ہے، اس طرح یہ مشرک بدبودار جانور کی طرح ہو جاتا ہے. ہر عالمی سو، ہر گمراہ پیر وہ اس سے فائدہ اٹھاتا ہے. اس طرح شرک کے بارے میں اللہ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ شرک سے عمل تباہ ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو مخاطب کیا، سورۃ زمر میں فرمایا لئن اشرکت لیحبطن عملک. پیغمبر اگر آپ بھی شرک کرے بفرض محال، پیغمبر سے شرک متصور نہیں ہے، لیکن پیغمبر بفرض محال آپ بھی شرک کرے تو آپ کا عمل باطل ہو جائے گا، حبط ہو جائے گا، خراب ہو جائے گا. اسی طرح سورۃ انعام میں 18 انبیاء کو ذکر کرنے کے بعد اللہ فرماتے ہیں ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء من عبادہ ولو اشرکوا لحبط عنہم ما کانوا یعملون. اگر ان انبیاء نے بھی شرک کیا بفرض محال تو ان کا عمل بھی تباہ ہو جائے گا. اس میں یہ سمجھانا ہے کہ جب نبی کا عمل شرک سے تباہ ہو سکتا ہے تو اور کون ہوتا ہے کہ شرک کے ساتھ اس کا عمل بھی باقی رہے. شرک کو اللہ نے کیوں حرام کیا؟ اس لیے حرام کیا کہ یہ اللہ کے غیرت کے خلاف ہے. بعض چیزیں ایسی ہوتی ہے کہ کمزور انسان بھی اس کو اپنی غیرت کے خلاف سمجھتا ہے. جیسے ایک شخص کی بیوی ہے، وہ کوئی مالی نقصان کرے، برتن توڑ دے، بد اخلاقی کرے، شوہر اس کو برداشت کر لیتا ہے. لیکن اگر اس کی بیوی اس کے حق کی زوجیت میں اس کے استاذ کو شریک کرے، اس کے پیر کو شریک کرے، حتیٰ کہ اس کے بھائی یا والد کو شریک کرے، تو یہ شوہر اس بیوی کو کبھی معاف نہیں کرتا ہے. وہ تو اس بات کی اجازت دے سکتا ہے کہ اس کی بیوی اس کے باپ کی خدمت کرے، اس کے مہمان آ جائے، اس کا استاذ آ جائے، پیر آ جائے، اس کو کھانا کھلائے، اس کو ہدیہ دے، یہ تو برداشت کرے گا. لیکن اگر اس کے حق کی زوجیت میں اس کو شریک کرے تو وہ کبھی اس کو معاف نہیں کرے گا. اسی طرح ایک شخص اولیاء سے، انبیاء سے محبت کرتا ہے کہ اللہ کی دوست ہے، اللہ کی ولی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے خوش ہوتے ہیں، لیکن جہاں اللہ کے حق میں آپ نے ان کو شریک کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی غیرت یہ کبھی برداشت نہیں کرتی کہ اس کے حق میں، کیونکہ یہ ایک حق ایسا ہے اللہ اور بندے کا کہ اللہ اس میں کسی کو شریک کرنے کی اجازت نہیں دیتا ہے، اور جو کرے گا اس کی سزا جہنم میں ہے، صرف جہنم ہے. اس لیے کہ انسان بعض چیزیں اپنے غیرت کے خلاف سمجھتا ہے، اس کو برداشت نہیں کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو احکم الحاکمین ہے اور بہت بڑی ذات ہے، وہ کبھی یہ برداشت نہیں کرتا ہے کہ اس کے ساتھ غیر کو شریک کیا جائے. اگر جس کو شریک کیا جائے وہ اللہ کا محبوب پیغمبر کیوں نہ ہو، ولی کیوں نہ ہو، اور اس کے علاوہ اور مخلوقات کیوں نہ ہو. تو شرک کا معنی لغوی اصطلاحی بیان ہوا، اور اس کے متعلق جو اٹل فیصلے قرآن کریم نے کی ہے جس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی وہ بیان کیے گئے. اس کے بعد والے درس میں پھر ہم شرک کے اقسام بیان کریں گے. شرک کی 2 قسمیں ہیں، ایک اعتقادی اور ایک فعلی. اعتقادی کے اقسام بیان کریں گے، فعلی کے اقسام بیان کریں گے، اور قرآن کریم کے آیاتوں سے اس کی مثالیں پیش کریں گے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.